إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت سورہ کوثر ہے. یہ سورت مکے میں نازل ہوئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں نرینہ اولاد پیدا ہونے کے بعد دنیا سے چلی گئی. اس پر مشرکین مکہ کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی. اور انہوں نے مبارکباد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جو ابتر ہے. ابتر. انہوں نے نبی علیہ السلام کو ابتر کہا. ابتر اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا جائے، اس کے جانے کے بعد اس کے مشن کو، اس کی فکر کو، اس کی سوچ کو آگے چلانے والا کوئی بھی نہ ہو. کیونکہ عام طور پر نرینہ اولاد باپ کے طرز کو آگے لے کے چلتی ہے، باپ کی فکر کو، سوچ کو، ترتیب کو نرینہ اولاد ہی لے کے چلتی ہے آگے. آپس میں کہنے لگے انہ ابتر دعوہ فانہ ابتر. محمد کا قصہ ختم ہو گیا. نعوذ باللہ من ذلک. چھوڑو اس کو اس کے حال پر. اس کی باتیں، اس کی سوچ اس وقت تک ہے جب تک محمد زندہ ہے. اس کے چلے جانے کے بعد کہاں اس کی سوچ، کہاں اس کی فکر، کہاں اس کا پیغام. اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں.
ابتر کہا. یہ چند آدمی ان کے آگے پیچھے ہیں جب تک یہ ہے، اس کے بعد پھر واپس. حالانکہ دور جاہلیت میں بھی یہ تھا، دشمن بھی ہے، دشمن کے ہاں بھی اگر کوئی فوت ہو جاتا تو وہ تعزیت کرتے تھے، اظہار افسوس کرتے تھے. بڑا ایک عجیب معاملہ کہ تعزیت کی بجائے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر. نبی علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ اپنے فوج شدہ بیٹے کو گود میں لے کر اپنے دروازے پر بیٹھے ہیں اور لوگ آ کر تعزیت کی بجائے ابو لہب کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، آپ کے خاندان کو بلاتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے صبر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس صورت کو نازل کر دیا. اس صورت میں 4 چیزوں کا ذکر ہے. 2 خوشخبریاں ہیں، 2 خوشخبریاں ہیں. اللہ نے ایک شروع میں خوشخبری دی ہے، انا آتیناک الکوثر، آپ غم نہ کریں، آپ کو ہم نے حوض کوثر کا مالک بنایا ہے. کوثر خیر کثیر کو بولتے ہیں، سب سے زیادہ نعمتیں ہم نے آپ کو دی. کل قیامت کے دن جب پوری خلائق جمع ہوگی اور پیاسے ہوں گے، جہاں دنیا پانی سے پیاس سے تڑپ رہی ہوگی، اس وقت پانی کی کیا قدر ہوگی. لیکن اس میدان میں ہم آپ کو حوض کوثر کا مالک بنائیں گے. دنیا تڑپ رہی ہوگی، پیاسی، پانی کا تصور نہیں ہے، اور اس وقت پیغمبر کو حوض کوثر کا مالک بنایا جا رہا ہے. اللہ مسیرتہ شہر وعرضہ کطولہ، وہ حوض کوثر کوئی چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا تالاب ہے؟ نہیں، فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر اس کی لمبائی ہے. 1 مہینہ مسافت میں بالعموم اس وقت تیز سواری استعمال ہوتی تھی جس کو گھوڑا بولتے ہیں. گھوڑے پر سوار 1 مہینہ سفر طے کرے، اس چشمے کی یہ لمبائی ہے. وعرضہ کطولہ، اور اس چشمے کی چوڑائی بھی اتنا ہے جتنا لمبائی ہے. بتاؤ، اللہ، اس کوثر کا مالک بنایا آپ کو. آپ پریشان نہ ہوں، آپ نہ گھبرائیں. اس نعمت کا ذکر کیا ہے، اس پر ایک وقت پہلے پوری تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالی نے 2 عبادتوں کا حکم دیا ہے، ایک نماز کا، ایک قربانی کا. انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیے. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو
اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ آخر میں فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ کو ابتر کہنے والے خود ابتر ہیں۔ یہ جو دعوے کر رہے ہیں نا، اس کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، ابتر ہے۔ اس کے مشن کو کون چلائے گا؟ آس نے کہا، آس چوٹی کا کافر ہے، کہتا ہے میرے مشن کو چلانے کے لیے میرا بیٹا عمر بھی ہے، میرا پوتا عبداللہ بھی ہے۔ ابو جہل نے کہا میرے مشن کو چلانے کے لیے میرا دلیر بہادر جرأت مند بیٹا اکرمہ موجود ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ وعدے کیے، یہ ابتر ہیں، یہ ابتر لوگ ہیں۔ مشن تیرا ہوگا اے میرے پیغمبر، تیرے مشن کو، تیرے پیغام کو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ سے میں چلاؤں گا۔ پیغام تیرا ہوگا، اس پیغام کو پہنچائے گا کون؟ آس کا بیٹا عمر، آس کا پوتا عبداللہ، اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھلایا۔ درمیان میں اس پر بھی گفتگو پہلے تفصیلی ہو چکی ہے، لیکن میرا جو مضمون ہے قربانی کے مسائل، یہ 2-3 جمعہ ہیں، اسی پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے میرے پیغمبر نماز پڑھو اللہ کے لیے، قربانی کرو اللہ کے لیے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، کیا پیغمبر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ کیا پیغمبر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ کیوں تاکیدن کہا فصل، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، نہیں، فصل لربک، بات تو اتنا کافی تھی، فصل نماز پڑھو، لیکن فرمایا فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ اپنے پیغمبر کو تاکید کر کے پیغمبر کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام کس کے لیے کرنے ہیں، نماز، قربانی باقی عبادات کی طرح یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح باقی عبادات ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکات، قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح باقی عبادات کی قبولیت کے لیے کوئی شرائط ہے، قربانی کی قبولیت کے لیے بھی وہی شرائط ہے۔ مثلا شرط اول اخلاص، ان یکون خالصا للہ تعالی، قربانی ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری کی، دکھاوے کی، کسی اور کی شراکت کی نہیں۔ قربانی ہے، پہلی شرط ہے ان یکون للہ تعالی، ایک اللہ کے لیے قربانی ہونی چاہیے۔ اخلاص یہ سب سے اول نعمت ہے، عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط اخلاص ہے۔ امام بہقی سنن کے اندر ایک اثر لے کر آئے ہیں کہ اگر کسی انسان کو
اتنا نیکیاں مل جائیں جتنا تمام انبیاء کے پاس ہے، حالانکہ یہ ناممکنات میں سے اگر کسی شخص کو تمام انبیاء کی عبادات کے برابر نیکیاں مل جائیں، اس قدر نیکیاں لے کر بھی وہ شخص جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک عمل میں اخلاص نہیں ہوگا۔ اخلاص شرط اول، اخلاص خالص اللہ کے لیے۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، شراکت بھی نہ ہو، شراکت کا شیبہ بھی نہ ہو، ہر طرح سے پاک۔ اتنا حساس معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں ابو داؤد کی بڑی مشہور حدیث ہے، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اس نے آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے، نظر کہ بوانا مقام پر اونٹ نہر کروں گا۔ بوانا ایک جگہ کا نام ہے، بوانا مقام پر اونٹ نہر کرنے کی میں نے نظر مانی۔ آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میں وہاں جا کر اونٹ نہر کر سکتا ہوں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابی نے بوانا مقام پر اونٹ جو نہر کرنا تھا وہ کس کے لیے کرنا تھا؟ اللہ کے لیے۔ صحابی کے اخلاص میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے اس جگہ کے متعلق دو سوال کیے، بوانا مقام کے متعلق دو سوال کیے کہ آخر ایک تو ہے کہ اللہ کے لیے یہ اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہے، لیکن بوانا مقام کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اس سے دو سوال کیے، قابل غور ہے۔ آپ نے پہلا سوال کیا حل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیت یوبد۔ بوانا مقام کے متعلق جو آپ نے کہا ہے کہ میں وہی نظر ماننا چاہتا ہوں، اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں، یہ بتا دور جاہلیت میں، اب تو اسلام ہے، وہ تو دور اسلام کا تھا، یہ بتا دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے بوانا مقام پر کوئی بت تھا جس بت کی لوگ پوجا کرتے ہوں؟ دور جاہلیت میں یہ نہیں پوچھا کہ آج بت ہے کہ نہیں، آج وہاں بت کی پوجا ہوتی ہے کہ نہیں، یہ تو اسلام تھا۔ بوانا مقام اسلام میں داخل ہے، اسلامی ریاست میں داخل ہے۔ اس وقت تو یہ بت کی پوجا کا تصور نہیں تھا۔ حل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیت یوبد، دور جاہلیت میں کیا وہاں کوئی بت تھا جس بت کی پوجا ہوتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا نہیں، دور جاہلیت میں وہاں کوئی بت نہیں تھا جس بت کی پوجا ہوتی ہو۔ نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا حل کان فیہا عید من اعیاد الجاہلیت، یہ بتا کیا بوانا مقام پر دور جاہلیت میں
کوئی میلہ لگتا تھا، میلہ دورے دے اس نے کہا نہیں، نبی علیہ السلام میں کہ اوف بے نظر کا، جا اپنی نظر کو پورا کر۔ آگے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا بڑا قابل غور ہے، فرمایا کہ فَإِنَّهُ لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں اللہ کے لیے نظر پوری نہیں کی جاتی۔ اللہ کی نافرمانی میں نظر اللہ کے لیے پوری نہیں کی جاتی۔ کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے جس جگہ شرک کا اڈا ہو، جہاں اللہ تعالی کے صفات کو لتاڑا جاتا ہو، اللہ کی صفتوں کو تقسیم کیا جاتا ہو، جہاں وہ اڈا جس اڈے پر منڈی لگی ہوئی ہو شرک کی اور اللہ تعالیٰ کی خوبیاں تقسیم ہو رہی ہوں۔ اللہ کی خوبیاں کیا ہے؟ رزق دینا، اولاد دینا، صحت دینا۔ یہ کس کی صفت ہے؟ زمین پر کوئی ایسا اڈا ہو جس اڈے پر اللہ کی ان صفتوں کو تقسیم کیا جاتا ہو، اولاد غیر اللہ سے مانگی جا رہی ہو، صحت کے لیے غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے جا رہے ہو، توحید کو لتاڑا جاتا ہو، اس جگہ پر اللہ کے نام پر قربانی بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اخلاص کے اندر بڑی گہرائیت ہے۔ پہلی شرط ان یکون خالصا للہ، آپ کی قربانی ایک اللہ کے لیے، ظلم نہیں۔ قربانی کتنی بڑی عبادت ہے جس کو آگے چل کے وضاحت کریں گے انشاءاللہ، لیکن ظلم نہیں۔ جانور خریدا جاتا ہے، اس میں قربانی بھی ہے اور اسی میں ایک حصہ 11ویں کا بھی ہے۔ بتاؤ، عمل کو ایک ہی عمل کو تقسیم کیا جا رہا ہے، کچھ حصہ اللہ کے لیے، کچھ غیر اللہ کے لیے۔ خالص ہونا چاہیے۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ نے دو ٹوک لفظ فرما دیا، اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا خون، گوشت، یہ کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص جاتا ہے، اخلاص جاتا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہارا ہر عمل خالص ہونا چاہیے، خالص، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، دوسرا اللہ کا تقرب، تقرب اللہ، اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے۔ جس بندے پر اللہ راضی ہو جائے
اور جس بندے کو اللہ اپنے قریب کر لے اس کو اور کیا چاہیے؟ بس یہ دو چیز، ایک اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کا تقرب ملتا ہے خالص عمل پر، خالص عمل پر جس میں اخلاص ہو، یہ شرط اول ہے۔ اور عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے ان یکون موافقا لسنت رسول اللہ، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، طریقہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت، بس اس کا خریدنا سنت کے مطابق، اس کا ذبح کرنا سنت کے مطابق، اس کا آگے گوشت استعمال کرنا سنت کے مطابق، یہ ضروری چیز ہے، یہ شرط ہے۔ سب سے پہلے خریداری کے لیے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے آپ کی کمائی حلال کی ہو۔ اگر حرام کی کمائی لے کر آپ گئے، آپ جانور لے کر آئیں، قربانی کریں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی عمل اس کے لیے شرط ہے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی شخص تن پر، جسم پر کپڑے پہنتا ہے جو کہ 10 درہم کے ہیں، ان 10 درہموں میں سے 10 روپوں میں سے 9 روپے حلال کے ہیں اور 1 حرام کا ہے، دھوکے کا ہے، سود کا ہے، رشوت کا ہے، فراد کا ہے، 1 روپیہ حرام کا ہے، 9 حلال کے ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یہ کپڑا جب تک اس بد نصیب کے جسم پر رہے گا اس کا کوئی ایک عمل بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ بھلے روزانہ اٹھ کر کپڑے دھو کر استری کر کے پہن لے، لیکن نہیں، شریعت کی اصطلاح میں اس کا جسم ناپاک پلیت کپڑوں کے ساتھ ہے، بالکل کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اکثر حدیث سنتے ہیں ایک بندہ لاکھوں روپے خرچ کر کے لمبا سفر طے کر کے بیت اللہ پہنچتا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، تلبیہ کہتا ہے، تلبیہ کہتے ہو جا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ حدیث میں آتا ہے آسمان سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تو جو کہہ رہے نا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں آ گیا، اے اللہ میں آ گیا، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، آواز کیا تھی؟ لا لبیک ولا سعدیک، تیرا آنا نہ آنے کے برابر، کوئی تیری حاضری نہیں، کوئی فائدہ نہیں تیرے آنے کا۔ کیوں؟ وجہ ایک ہے، وجہ ایک، حالانکہ یہ موحد ہے، مشرک نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کا پابند ہے، بدعتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے نہ شرک کا ذکر ہے حدیث میں، نہ اس کے بدعت کا ذکر ہے، مانا موحد ہے، موحد ہے، بدعتی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، کیا جواب ملتا ہے؟ مطعموں کا حرام و ملبسوں کا حرام و مشربوں کا حرام، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہنا حرام کا، انا یستجاب لک، تیری دعاؤں کو کیسے قبول کیا جائے؟ اس لیے خریداری سے پہلے اپنا آڈٹ کریں، اپنا احتساب کریں، کمائی کیسی ہے، اگر حرام کی ہے یا حرام کا شیبہ ہے تو قربانی نہ کریں،
نماز بھی نہ پڑھیں، کوئی عمل نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ پہلی شرط ہے، مرکزی شرط ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ تفصیل کے ساتھ آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ۔